السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 2 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید خونی جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیل کے غاصب صہیونی درندے غزہ پر اندھا دھند میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں۔ نہ صرف اسرائیل کے جنگی جہاز بمباری کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کے جنگی جہاز بھی قاتل اور نیم ایٹم بموں کی بارش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ میں قیامت برپا ہے۔ غزہ میں ہر طرف خون ہی خون ہے۔ غزہ میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ مسلمانوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ مسلمان خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کی مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں قرآن پاک کے جو نسخے ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 12 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ اب تک 57 روزہ غزہ کی زمینی لڑائی میں 300 سے زائد مسلمانوں کی مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک 57 روزہ لڑائی میں 200 سے زائد ائمہ کرام جو مساجد کے امام تھے اور خطیب تھے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں حفاظ کرام، علماء کرام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت غزہ میں ہر طرف قیامت مچی ہوئی ہے۔ قیامت کے مناظر ہیں۔ ہسپتال بند پڑے ہیں کیونکہ ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ ہسپتالوں میں پہنچانے کے لیے ایمبولینسیں ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ گدا گاڑیوں کے ذریعے سے لاشوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور اسرائیل جیسا ظالم درندہ صہیونی للکار کر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ ہے کوئی مسلمان جو آ کر میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی مسلمان ملک، ہے کسی مسلمان حکمران کے اندر طاقت جو آ کر میرے سامنے کھڑا ہو۔ خبردار، اگر کسی مسلمان ملک نے غزہ کی مدد کے لیے سوچا بھی تو ہم اسے بھی کھنڈر بنا دیں گے، ہم اسے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہم زمین میں اس وقت فرعون ہیں، ہم زمین کے خدا بنے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی ہمارے سامنے نہ آئے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ یہ ہے ناظرین کرام اسرائیل کا غاصب درندہ صہیونی جس نے کھل کر آج اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ نہ اقوام متحدہ کو مانتے ہیں، نہ سلامتی کونسل کو مانتے ہیں، اور نہ ہی عالمی قوانین کو مانتے ہیں، نہ ہی عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کے OIC اجلاسوں کو مانتے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کی عرب لیگ کو مانتے ہیں، نہ ہی گلف ممالک کی عرب لیگ کو مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، ہم جیسا سوچیں گے ویسا کریں گے۔ ہم چاہیں تو غزہ کے 25 لاکھ مسلمانوں کو مٹا دیں، ان کے خون سے غزہ کی 365 کلومیٹر مربع کلومیٹر کی جو زمین ہے اسے سیراب کر دیں، کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میرے سامنے اس وقت ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اسرائیل کے قاتل دہشت گرد صہیونی وزیر اعظم نے قطر میں موجود اسرائیلی مذاکراتی وفد کو واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے وفد کو کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب ہم حماس کو ختم کریں گے، اب ہم غزہ پر قبضہ کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے عرب مسلمان ملکوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آج کے بعد غزہ کی زمین ہماری ہوگی، ہماری فوجیں یہاں پر ہوں گی، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ آج کے بعد غزہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آج کے بعد غزہ میں بھی یہودی آباد ہوں گے۔ یہ ہے ناظرین کرام غزہ کی اس وقت کی صورتحال۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ غزہ کی مائیں، غزہ کی بیٹیاں، غزہ کے بچے اس وقت وہ تل ملا رہے ہیں، اس وقت وہ تڑپ رہے ہیں، اس وقت وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا ہوں یوٹیوب پر۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمارے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ویڈیوز نظر آ جائیں گی، آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے خطرناک قسم کے بموں کی بارش کی جا رہی ہے، فاسٹ فورس بموں کی بارش کی جا رہی ہے۔ آج تک امریکہ نے یہ بم افغانستان میں استعمال نہیں کیے، شام میں استعمال نہیں کیے، عراق میں استعمال نہیں کیے، دنیا میں کہیں پر یہ بم استعمال نہیں ہوئے جو غزہ میں ہو رہے ہیں۔ ایک بم
आवाज से भी कई गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से जमीन पर आता है। जमीन भी खाली नहीं है बल्कि जमीन पर लोग बसते हैं। 400 घर गजा के खान यूनस इलाके में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बमबारी हो रही है। गजा के खान यूनस इलाके में पूरा मोहल्ला उजाड़ दिया गया है। आनन फानन चंद सेकंडों में पूरा का पूरा मोहल्ला इन बमों से तबाह हो रहा है और जमीन के अंदर 30 मीटर से भी ज्यादा जाकर ये गहराई पैदा करते हैं, यानी जमीन के अंदर जो कुछ भी है ये सबको जला देते हैं। ऐसे खतरनाक किस्म के बम जिन्हें मैंने एटम बम कहा है, क्योंकि दुनिया में आज तक एटम बम अमेरिका ने ही इस्तेमाल किए हैं और वो हिरोशिमा नागासाकी जापान में किए थे, और वो भी आज से कोई 70-80 साल पहले की बात है, 1945 में। लेकिन हमारे सामने जो आज 2023 की मिसाल है वो गजा है, जहां पर ये एटम बमों का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूं। आज दुनिया में जो रिवायती जोहरी हथियार हैं उनकी माहियत और हैसियत बदल गई है। उनके अंदर नए नए चीज़ों का इजाफा हो चुका है, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की जिद्दत आ चुकी है। तो ये एटम बम ये जो बम बरसाए जा रहे हैं ये एटम बमों की बहनें हैं। ये एटम बमों की तरह के नीम एटम बम हैं जो गजा पर गिराए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं है, इसराइल के जहाज इतनी बमबारी नहीं कर सकते हैं, इसराइल के पास इतना असलहा नहीं है, इसराइल के पास इतना पैसा नहीं है। ये सारा पैसा अमेरिका का, मगरब का, यूरोप का दिया हुआ है और ये मुसलमान मुल्कों से लूटा हुआ है। नाज़रीन किराम, आज गजा की लड़ाई को दोबारा शुरू हुए दूसरा दिन है और मेरे सामने गजा के हस्पतालों के मनाज़िर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपस में बैठे हुए हैं। एक ने कहा कि तुम्हारे अब्बा शहीद नहीं हुए हैं, वो मुमकिन है सो रहे होंगे या बीमार होंगे, आप परेशान ना हो। ऐसी सूरत हाल है, दिलासे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, पूरा खानदान उजड़ गया है, सिर्फ एक बच्चा बच गया, 2 बच्चे बच गए, यतीम हो गए हैं लोग। लेकिन अफसोस है किसी मुसलमान मुल्क की जानिब से अभी तक गजा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा गया है सिवाय 2-3 मुल्कों के, और वो भी सिवाय लफ्जी बयानात के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि अल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया में अपनी नयाबत और खिलाफत अता की है। अगर आप कुरान पाक उठाकर पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या इंसान की तख्लीक का मकसद क्या बताया है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये कहा था कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, अपना नायब बनाना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है, इंसान की तख्लीक होती है, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ख़त्म नबूवत का सिलसिला ख़त्म होता है और आपके बाद जो नबूवत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो दीन की ज़िम्मेदारी है, यानी जो दीन की कमान है, वो मुसलमानों के सपुर्द हो जाती है। लेकिन आज मुसलमान इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि अपने मुसलमान भाइयों को मरता हुआ, लुटता हुआ, शहीद होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें रोज़े माशर, याद रखें रोज़े क़यामत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में गजा के छोटे छोटे बच्चे, गजा के छोटे छोटे मासूम मुसलमान जो आज के ताकतवर मुसलमान हैं, उनके गिरबान पकड़ेंगे। रोज़े माशर इनका हिसाब होगा। क्या मुसलमानों, तुम तो कुछ कर सकते थे, तुम हमारे ऊपर हमला करने वाले दरिंदों को, गासिबों को, जालिमों को रोक सकते थे, लेकिन तुमने हमारे लिए क्या किया है, इसका हिसाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। अफसोस ये है कि दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। आखिर वो 2 अरब मुसलमान तड़प क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ 1 लाख मुसलमान अगर तैयार हो जाएं तो जालिम, गासिब, सहयूनी दरिंदों को निहत्ते गजा के मुसलमानों के खून बहाने की जुर्रत ना हो। लेकिन अफसोस ये है कि हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर मुल्क अपनी कुर्सी के चक्कर में है। और अफसोस ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 25 करोड़ आबादी का हामिल है, कुछ नहीं कर पा रहा है। दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी मजमूई तौर पर 2 अरब से जायद है। 57 इस्लामी मुल्क हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास 1 करोड़ से जायद फौज है। दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास 20,000 से जायद जंगी जहाज हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास 30,000 से जायद
ٹینک ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس ہے لاکھوں کی تعداد میں میزائل اور بم ہے، گولہ بارود ہے، لیکن یہ گولے بارود ہیں، یہ بم اور یہ میزائل غاصب، ظالم، درندے، قاتل یہودیوں کے خلاف ہے، صہیونیوں کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، جب تک ظالم کو ظلم سے نہیں روکا جائے گا وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ اب غزہ کے مسلمان امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارے آس پاس بسنے والے جو مسلمان عرب ملک ہیں کم از کم ان کی غیرت جاگ جائے، کم از کم مصر کے لوگ جاگ جائیں، اردن کے لوگ جاگ جائیں، لبنان کے لوگ جاگ جائیں، سعودی عرب کے لوگ جاگ جائیں، عراق اور شام کے لوگ جاگ جائیں، چلو اس سے بھی دور چلے جائیں، ترکی کے لوگ جاگ جائیں، ایران کے لوگ جاگ جائیں، پاکستان کے لوگ جاگ جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، دوسرا دن ہے، میرے سامنے مناظر ہے، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم میں سے ہر ایک انسان جب یہ باتیں دیکھے، جب یہ مناظر دیکھے، جب یہ چیزیں سنے، اس کے دل میں درد پیدا ہو اور وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ ناظرین کرام اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آج اپنے حقیقی مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو کیا لگی ہوئی ہے؟ بہت سے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین ہے کیا، غزہ ہے کیا، کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور جو دجالی میڈیا ہے وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہودی میڈیا ہے وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام یہ تو غزہ کے مناظر ہیں، یہ غزہ کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی غیبی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ میدان جنگ سے موصول ہونے والی میرے سامنے یہ مناظر ہیں، یہ خبریں ہیں۔ حماس مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے، سرائے القدس کے مجاہدین نے گزشتہ 2 دنوں سے یہودی فوج کا مقابلہ شروع کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے کچھ کرو تو صحیح، پھر دیکھنا میری مدد کیسے ہوگی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا میں کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر تھے جو دنیا کے دیو ہیکل بڑے بڑے لشکروں پر، ظالموں پر، فرعونوں پر حاوی ہو گئے اور اللہ کی نصرت اور مدد کی بلبوتے پر وہ کامیاب ہو گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے افغانستان ہے، چند ہزار لوگ تھے اور لٹے پھٹے لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے جنگ لڑی اور دنیا کے 50 ملکوں کو شکست دی۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، 2021 15 اگست کو امریکہ نیٹو افغانستان سے رسوا ہو کر بھاگے اور آج افغانستان دنیا میں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنا مقام بھول چکے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے کہ ایمان کے بعد ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی دولت اور ایمان کی سب سے بڑی طاقت کے بلبوتے پر مسلمان دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام غزہ کے جو مسلمان مجاہدین ہیں وہ اس وقت لڑائی کر رہے ہیں۔ مجاہدین میدان جنگ میں مختلف جگہوں میں غزہ میں یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے سامنے غزہ کے مختلف علاقے ہیں، جیسے حی شجاعیہ، تل الہوا، حی الزیتون، حی النصر، حی شیخ رضوان، بیت لاہیہ، بیت ہانون، اور اس کے علاوہ غزہ کے شمال مغربی علاقے، وہاں پر شدید لڑائی چل رہی ہے۔ خان یونس اور دیر البلح میں یہودی فوج کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہودی فوج کا پورا فوکس ہے کہ غزہ کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے شمال اور جنوب کے، غزہ کے جو شمالی علاقے تھے ان میں اسرائیلی فوجیں غزہ کے شمال مشرق میں، شمال مغرب میں، اور اسی طرح سے جو ساحل سمندر مغرب کا ہے وہاں پر، اور اسی طرح سے غزہ شہر کا جو جنوبی علاقہ ہے، جوہر الدیق سے شمال مشرق سے لے کے شمال مغرب تک کے جو علاقے ہیں، ان کو یہودی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جیسے جبالیہ ہے، حی شجاعیہ ہے، یہ بڑے سٹرونگ قلعے ہیں مجاہدین کے، ان تک یہودی فوجیں نہیں پہنچی تھیں۔ اب پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ یہ جو بموں کی بارش ہے یہ کیوں کی جا رہی؟ کیونکہ وہ زمین میں آ کر نہیں لڑ سکتے ہیں۔ جو یہودی فوجیں زمین میں میدان جنگ میں ہیں، مجاہدین ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کے ٹینکوں پر میزائل یاسین 105 مارتے ہیں تو وہ فوراً کے وہ آنن فانن جو ان کے ٹینک ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، ان کے چیتھڑے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو میدان جنگ میں جو یہودی ہیں وہ نہیں لڑ پا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں وہ پٹ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ اب صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ آسمان سے لا کر بارود برسا دے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے اپنے پیسوں کا نہیں ہے، وہ امریکہ اور یورپ کا دیا ہوا ہے۔ مسلمان یورپ اور امریکہ کا پیٹرول تو بند کر سکتے ہیں، ان کی گیس تو بند کر سکتے ہیں، اپنے جو تجارتی راستے ہیں ان کو تو بند کر سکتے ہیں۔ کیا خلیج عربی کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا باب المندب کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟
خلیج عدن کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا نہر سویس کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان کیوں پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ جب عالم کفر اسرائیل کے یہودیوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، اپنی سب کچھ سیاست قربان کر دی ہے امریکہ نے، اور پوری دنیا میں یورپ کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، یورپ ننگا ہو چکا ہے۔ یورپ جو دنیا میں انسانیت کا نام لیتا تھا کہ ہم انسانیت کے بڑے وفادار ہیں، وہاں کتوں کے بھی حقوق ہیں، وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، یہ یورپ کا آئینہ ہے۔ یورپ جو نام نہاد انسانی حقوق کا علم بردار تھا، آزادی اظہار رائے کا علم بردار تھا، یہ اس کا چہرہ ہے کہ کس طرح سے غزہ کے نہتے مسلمانوں کے قتل عام پر یورپ خاموش ہے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی نصرت ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ ہمیشہ دین والوں کو غالب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت وحشیانہ بمباری چل رہی ہے اور مجاہدین میدان جنگ میں یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے غزہ سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اس وقت مجاہدین نے یہودی فوج کو میدان جنگ میں کامیاب ہونے نہیں دیے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی فوجیں وحشیانہ بمباری کر رہی ہیں اور اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجاہدین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، ہمارے لیے دعائیں کرو، اور صبر کا پیغام دیا گیا ہے مجاہدین کی جانب سے۔ جلد حماس کے ترجمان، کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ ایک ویڈیو پیغام یا آڈیو پیغام جاری کرنے والے ہیں، جس میں وہ گزشتہ 2 دنوں کی جو بڑی بڑی کارروائیاں ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، وہ سنائیں گے۔ پچھلے 2 دنوں میں، یعنی اب تک جو آج دوسرا دن ہے، تقریباً 40 کے قریب یہودی ٹینک تباہ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر جو یہودیوں کے ٹینک ہیں وہ 500 کے قریب تباہ ہو چکے ہیں، اور جو یہودی پچھلے 2 دنوں میں مردار ہوئے ہیں ان کی تعداد 300 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ بہرحال عزیز کرام، اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے طور پر آپ کے سامنے حقائق لا رہے ہیں، آپ ان حقائق کو آگے نشر کریں۔ جتنے لوگ یہ معلومات دیکھتے ہیں، فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اپنے بے ضمیر حکمرانوں کو جگاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کا آئینہ پوری دنیا میں بے نقاب ہوتا ہے، اور یہودیوں کے مظالم پوری دنیا میں بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ویڈیوز اور جو خبریں ہیں وہ نشر کرنا شروع کر رکھی ہیں، آپ اسے لازمی فالو کریں۔ ہمارا اس کے علاوہ دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے، اس پر بھی ہم ویڈیوز الگ سے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ خبریں وہاں پر الگ ہوتی ہیں اور یہاں الگ ہوتی ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بھی ہیں، ان میں بھی آپ شامل ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔